عید کی نماز میں 6 تکبیریں ہیں اور 6 تکبیروں میں 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں. نارمل نماز سے 6 تکبیریں زیادہ ہیں. اور اس میں فقط یہ ہے کہ تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ پہلی رکعت میں جو تکبیریں ہیں وہ جیسے ہی ہم نماز شروع کریں گے سب سے پہلے تو نیت کرنی 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، وہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور ساتھ 6 زائد تکبیروں کے، ایکسٹرا تکبیروں کے. اب یہ واجب. اب اس میں پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لی، فوراً ہاتھ باندھ. اب سبحانک اللہم پوری وہ پڑھنا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہونی چاہیے. اب وہ 3 تکبیروں میں اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑنے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری تکبیر، اس میں بھی یہ 2 زائد تکبیر، یہ 2 زائد. اب تیسری ہے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لینے، یعنی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑیں اور تیسری میں باندھ لینے. بلکہ میں ائمہ مساجد سے بھی کہوں گا کہ آپ کی اس آواز سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا یہ محسوس ہو جائے کہ یہاں چھوڑنے یہاں باندھ رہے ہیں، تھوڑی آواز اس میں تھوڑی سی تکبیر اس انداز سے کر لیں، اور اس میں تھوڑی سی یعنی اس میں اللہ اکبر یہ کیا، یہ طویل کر دی. اب جہاں ہاتھ باندھنے ہیں تو وہاں پہ اللہ اکبر تو یوں کر کے لوگوں کا بھی ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد تلاوت ہوگی، قرات ہوگی، اور پہلی رکعت سورہ فاتحہ جو بھی سورت پڑھیں امام صاحب تو وہ ختم ہوگی. پھر دوسری کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو پہلے تلاوت ہوگی، دوسری میں پہلے تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ سورہ کوئی بھی سورت مبارکہ وہ پڑھیں گے، امام مقتدیوں کو خاموش رہنا ہے، اور پھر 3 تکبیریں کہنی. پھر لگاتار جو 3 تکبیریں ان میں تینوں میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر یہ ہاتھ چھوڑائیں. 6 پوری ہو گئی، یہ 6 ہوگی پوری. اب رکوع کی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو بھی اسی طرح اگر شارٹ تکبیر کر دیں تو پتہ چل جائے گا کہ اب رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو تکبیر ہو گیا. اب اس میں کچھ کنفیوژنز یہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ لیٹ آیا، اس کی تکبیریں نکل گئیں، پہلی رکعت میں وہ شامل ہو گیا لیکن تکبیریں پہلی 3 نکل گئی ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں امام صاحب نے اگر تکبیریں کہہ لی ہیں، تلاوت شروع کر دی ہے، اب اگر کوئی مقتدی شامل ہوا ہے تو اسے آتے ہی وہ تکبیریں کہہ لینی چاہیے. پہلی تو تکبیر تحریمہ یہ تو فرض ہے، تو وہ اللہ اکبر کر کے جو تکبیر تحریمہ وہ اس کی ہو گئی. اب اس کے بعد مقتدی کو لگاتار وہ 3 تکبیریں کہہ لے، ہاتھ اٹھائے گا، بالکل ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر اور اللہ اکبر، اسی طرح پھر اس نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیا، چاہے تلاوت چل رہی ہے، تلاوت چل رہی ہے، یہاں اس کی اجازت ہے. اور یہ 3 تکبیریں کر کے یہ شامل ہو جائیں گے اور یوں اپنی نماز کو. اچھا اب رکوع میں اگر وہ شامل ہو رہا ہے تو ہاں، رکوع میں اگر کوئی مقتدی اتنا ہی لیٹ ہو گیا اور عید والے دن ہی لیٹ ہو گیا اتنا، تو اب بھی یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی عادت پتہ ہے کہ تھوڑا سا رکوع لمبا کرتے ہیں تو پھر جیسے ہی آئیں اللہ اکبر کر کے انہوں نے تکبیر تحریمہ کر لی، یہاں ہاتھ نہ باندھیں، کیونکہ جب بھی امام رکوع میں ہو عام نمازوں میں بھی تو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تکبیر تحریمہ کی، اس کے بعد یہ فوراً 3 تکبیریں جلدی اسی طرح یہ کر لیں، 3 تکبیریں ہاتھ اٹھا کے اور رکوع میں شامل ہو جائیں. یہ اس صورت میں جب ان کو پتہ ہے کہ امام کا رکوع ہو جائے گا لمبا ہوتا ہے، لیکن عموماً اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اللہ اکبر کر کے اور پھر آپ رکوع میں چلے جائیں اور یہ 3 تکبیریں رکوع میں کر لیں. ہاں، رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف 3 بار اللہ اکبر، 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ تھوڑا سوال اور مشکل کرتا ہوں، ایک رکعت پوری چلی گئی، اب وہ دوسری رکعت میں کیسے شامل ہو؟ ہاں، 1 رکعت پوری اس کی چلے گی، یہ تو آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اس کو اپنی رکعت پڑھنی ہے اور وہ اپنی اس کو اسی طرح ہی پڑھنی ہے. جب وہ کھڑا ہوگا تو اس میں وہ پہلے تکبیریں کہے گا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور جو بھی سورت اخلاص اس کو پڑھنی ہے تو وہ یوں کر کے اپنی نماز تکبیر اس میں بھی کہے گا. اچھا اسی طرح اس کا مطلب کوئی دوسری رکعت کے آخری قاعدہ میں شامل ہوا، دونوں رکعتیں ایک طرح سے چلی گئی ہیں، وہ اپنی اسی طرح پڑھے گا، 2 رکعت اسی طرح پڑھے گا کہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں کر کے 6 پوری کرے گا. اس میں تلاوت سے پہلے، پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے اور اس میں تلاوت کے بعد. ہاں، ابھی اس میں یہ ہے ایک صورت کہ جیسے کوئی شخص اس میں ملا ہے، کیا نام ہے، رکوع کے اندر گیا ہے، اب رکوع میں اس نے ابھی 1 تکبیر ہی کہی، امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کا، تو اب اس پر وہ تکبیریں ساکت ہو جائیں گی، یعنی ختم ہو جائیں گی. اب یہ امام سے اس پر کوئی اس پہ کسی. اچھا اب نماز عید ہی چلی گئی، آپ کیا کریں؟ قضا کر لے، اپنی گھر میں پڑھ لے؟ نہیں، نماز عید کی یوں قضا نہیں ہے اور نہ ہی نماز عید الگ سے پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا، عید کی نماز ہے تو وہ واجب ہے اپنی شرائط کے ساتھ. شہر میں کسی جگہ بھی ہو رہی ہو تو اس کو وہاں جانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کراچی شہر میں 6:55 سے لے کر 10 بجے تک نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ کسی بھی جگہ پہ، اور جمعے کے بھی یہی حکم ہے، جمعہ بھی کبھی کسی کا اپنے محلے میں رہ گیا تو اس کو کسی اور جگہ یہ جانا لازمی ہے، وہ اس کی جگہ زور نہیں پڑ سکتا. ہاں، جب سب جگہ ہی ہوگی کہ کہیں بھی اب امید ہی نہیں ہے
تو اب وہ عید والے دن چاشت کی 4 رکعت پڑھ لیں. اچھا جو عید نہ پڑھے نا لوگ بڑا برا بلا کہتے ہیں یار کمال آدمی عید بھی نہیں پڑھی لیکن فجر نہیں پڑھی اس کا کوئی خیال نہیں ہے. تو فجر کی نماز تو فرض ہے نا مفتی صاحب. جی وہ بالکل زیادہ لازمی ضروری سی ہے. بات زیادہ ضروری ہے فجر کی. اور اس دن تو مستحبات میں سے محلے کی مسجد میں باقاعدہ اس نماز کو ادا کرنا.